حمدا وصلاۃ وسلام نحو میر درس نمبر 8۔ آج ہم اسم کی تقسیم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے مختلف جہات سے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اقسام، ایک ہوتا ہے تقسیمیں۔ اقسام جو ہے اس کی مثال جیسے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اقسام کے اندر حصر ہوتا ہے اور تقسیمیں جو ہیں وہ کئی جہات سے کی جا سکتی ہیں۔ مثلا سادے طور پہ مثال سمجھیں تو انسان کی تقسیمیں: تقسیم نمبر 1 عالم اور غیر عالم کی تقسیم، تقسیم نمبر 2 مسلمان اور کافر کی تقسیم، تقسیم نمبر 3 مرد اور عورت کی تقسیم، تقسیم نمبر 4 اجمی اور عربی کی تقسیم۔ تو یہ تقسیمیں مختلف جہات سے ہوتی ہیں، ہر تقسیم کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم کی تقسیمیں بھی انہوں نے کئی جہات سے کی ہیں۔ بداں کے اسم بردو دربست، اسم کی تقسیم اول جو انہوں نے کی ہے وہ کس اعتبار سے میں نے لکھ دیا ہے: تقسیم اسم با اعتبار تعریف و تنکیر۔ اس لحاظ سے 2 قسمیں: معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ آنست کے موضوع باشد برائے چیز معین و عام بر ہفت نو است۔ معرفہ وہ اسم ہے جو چیز معین کے لیے، کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہ 7 قسموں پر ہے۔ اول مضمرات، مضمرات کا بیان آپ مکمل پڑھ چکے ہیں، وہی بہت ساری یہاں دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ضمیریں کتنی ہیں، ضمیریں کون کون سی ہیں، 70 ضمائر ہم نے مکمل بیان کی تھیں اور تعریف بھی کی تھی۔ تو ضمائر جو ہیں، ضمائر تمام کی تمام یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد اعلام، اعلام جو ہیں، اعلام کا معنی ہوتا ہے نام۔ اعلام لفظ علم کی جمع ہے۔ علم وہ اسم جو شیء معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے دوسری شے کو شامل نہ ہو، اس وضع کے اعتبار سے دوسری شے کو لازم نہ آئے، شامل نہ ہو۔ یعنی کہ کسی شے کا ایسا معین نام کہ جو صرف اسی پر صادق آئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں انسان، تو یہ عام نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید، تو زید صرف ذات زید پر ہی صادق آتا ہے، تو یہ علم ہے۔ اس کے بعد اعلام کے بعد یہاں پر پھر انہوں نے آگے اعلام کے بعد تیسری چیز انہوں نے بیان کی اسماء اشارات۔ اس کا مکمل بیان بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء موصولہ، اسماء موصولہ کا بیان بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد این 2 قسم را مبہمات گویند، اسماء اشارات کو اور اسماء موصولہ کو مبہمات بھی کہتے ہیں، مبہمات بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ مبہم ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، دبے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مبہمات بھی کہا جاتا ہے۔ پنجم قسم جو ہے وہ معرفہ بندا، ندا کے ساتھ معرفہ۔ اگر کسی نکرہ کو ندا کی جائے حرف ندا کے ساتھ، تو وہ نکرہ جو ہے ندا کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یا رجل، یا رجل، رجلن نکرہ تھا لیکن ندا کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ آگے ہے جی چھٹی قسم معرفہ با الف لام، الف لام کے ساتھ معرفہ۔ جیسے رجلن نکرہ تھا لیکن الف لام کی وجہ سے الرجل،
خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ساتویں قسم مضاف با یک اذیں ہا، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، یعنی یہ 6 جو ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، جیسے غلام ہو، غلام نکرہ تھا لیکن اس میں ضمیر معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو یہ معرفہ ہو گیا۔ غلام زیدن علم کی طرف مضاف ہوا، غلام ھذا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہوا، غلام الذی عندی، الذی اس میں موصول کی طرف مضاف ہوا، غلام الرجل یہ خود جو ہے معرفہ با الف لام کی طرف مضاف ہوا۔ آگے فرماتے ہیں 5 چیزوں کی طرف جب مضاف ہوگا تو وہ معرفہ ہو جائے، کیونکہ ندا کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ اور و نکرہ آنست کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، چون رجل و فرشن بداں کے اسم بردوست، آگے دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ کا جو مختصر بیان تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اب بداں کے اسم بردو صنفست مذکر مؤنث، تقسیم اسم با اعتبار تذکیر و تانیث، اب یہ دوسری جہت سے تقسیم ہے، تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ فرماتے ہیں مذکر آنس کے درو علامت تانیث نباشد، مذکر وہ ہے کہ جس کے اندر علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے، کیوں رجل و مؤنث آنست کے درو علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت پائی جائے، چون امرأتن و علامت تانیث چہارست تا چون طلحت و الف مقصورہ، الف مقصورہ کیا ہوتا ہے جی؟ الف مقصورہ وہ الف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے کھڑے زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، یا اس کی یوں تعریف بھی کی جاتی ہے، وہ جو الف دوسرے الف سے ملا کر نہ پڑھا جائے بلکہ اکیلا پڑھا جائے، اور الف ممدودہ وہ الف جو دوسرے الف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے اور الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت تائے مقدرہ، تائے مقدرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تا جو کسی اسم کے آخر میں موجود تو ہو لیکن پڑھنے میں نہ آتی ہو، لفظاً بھی وہ ظاہر نہ ہو، ہاں جب اس کی تصغیر بناتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ابتداً وہ لفظاً ظاہر نہیں ہوتی اور پڑھنے میں بھی نہیں آتی، جیسے مثال انہوں نے دی ہے اردن، اصل اس کی تصغیر اریدتن ہے۔ یہاں پر ایک یہ فائدہ کہہ لیں یا قاعدہ کہہ لیں بتا رہے ہیں، زیرا کی تصغیر اسبارہ باصل خود برد و این را مؤنث سے سمائی گویند، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تصغیر جو ہے وہ اسماء کو اپنی اصل پر لے آتی ہے اور اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ جو وہ مؤنث جو تائے مقدرہ کے ساتھ مؤنث ہو اس کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات ان کی کہ تصغیر اسماء کو اپنی اصل پر لے آتی ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ اردن میں اصلاً تا شامل ہے لیکن اردن میں نظر نہیں آ رہا، جب ہم نے اس کی تصغیر بنائی تو اریدتن میں سامنے آ گیا، تو اس نے تصغیر بنائی تو تصغیر نے اسم کو اپنی اصل پر لوٹایا۔ وابداں کے مؤنث بر 2 قسم است، حقیقی و لفظی، اور جان تو کہ مؤنث 2 قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی آنست کے بازائے او حیوان مذکر باشد، یہ تعریف بھی کی ہے، اور ایک اور تعریف بھی اس کی جاتی ہے مالہا فرج، جس کی فرج ہو، اور ما جس مؤنث حقیقی جس کی
فرج ہو، اور مؤنث غیر حقیقی جس کی فرج نہ ہو۔ حقیقی آنست کے بجائے او حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے جس کے مد مقابل حیوان مذکر ہو، نر جاندار ہو، امرأتن کے بجائے او رجل است، و ناقتن کے بجائے او جمل است۔ ناقتن مادہ اونٹنی، مادہ، اور اس کا مخالف جمل اونٹ ہے۔ واللفظی آنست کے بجائے او حیوان مذکر نباشد، چون ظلمتن و قوتن، ظلمت اندھیرا، قوت طاقت بداں، یہ ان کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو یہ مؤنث لفظی ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے ذرا دوہرا لیجئے، یہاں تک ہم نے پہلے نمبر پر اسم کی تقسیم کی با اعتبار تعریف و تنکیر، 2 قسمیں بیان کی، اس کے بعد ہم نے معرفہ کی 7 قسمیں بیان کی، اس کے بعد ہم نے اسم کی دوسری تقسیم کی با اعتبار تذکیر و تانیث، تو اس میں ہم نے مؤنث کی 4 علامات بیان کی، اور پھر ہم نے مؤنث کی تقسیم کی حقیقی اور لفظی، یہ مؤنث کی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ یہ مؤنث کی تقسیم مد مقابل نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ آگے جی فرماتے ہیں، اسم کی پھر تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم اسم با اعتبار بنائے واحد، نہ وہ آگے ہے، یہ ہے تقسیم اسم با اعتبار تعداد، تعداد کے اعتبار سے۔ واحد، مثنی، مجموع، 3 قسمیں ہیں جی۔ واحد آنس کے دلالت کند بر یکے، چون رجلن، چون رجلن جو ایک پر دلالت کرے۔ مثنی آنس کے دلالت کند بر 2 بسبب آن کے الف یا یائے ما قبل مفتوح و نون مکسورہ با آخرش پیوندد، فرماتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد ہے، اور مثنی یا تثنیہ کیا ہے؟ جو 2 پر دلالت کرے اور اس کی حیت کیسی ہو، اس کی شکل کیسی ہو، الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ اس کے آخر میں ملا ہوا ہو، جیسے رجلان و رجلین، الف یا یائے ساکن ما قبل مفتوح ہو اور ما بعد نون مکسور ہو، جیسے رجلان رجلین۔ اس کے بعد مجموع آنس کے دلالت کند بر بیش از 2 بسبب آن کے تغیر در واحدش کرد باشد لفظاً چون رجال یا تقدیراً چون فلک، فرماتے ہیں کہ جمع کیا ہے؟ جمع وہ ہے کہ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس لحاظ سے کہ اس کے واحد میں تغیر کیا گیا ہو، تغیر چاہے لفظاً ہو یا تغیر چاہے تقدیراً ہو۔ تقدیراً تغیر کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے، فلکن واحد ہے، اس کی جمع بھی فلکن آتی ہے، لیکن فلکن واحد جو ہے یہ کفلن کے وزن پر ہے، لیکن اور اس کی فلکن جمع جو ہے وہ اس دن کے وزن پر ہے۔ تو یہ معنی ہے تقدیر کا، تقدیراً ہونے کا، کہ اس کی جو ہے وزن اس میں فرق ہے، وہ کفلن کے وزن پر ہے، یہ اس دن کے وزن پر ہے۔ بداں کے جمع با اعتبار لفظ بر 2 قسم است، یہ تقسیم جمع ہے با اعتبار بنائے واحد، واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی تقسیم ہے۔ 2 قسمیں جی، تکسیر اور تصحیح۔ جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں، وہ ہے کہ بنائے واحد درو سلامت نباشد، چون رجال و مساجد۔ تب جمع تکسیر وہ ہے کہ جب اس کی واحد سے جمع بنائیں تو واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے رجلن تھا تو را جیم اور لام تھا، تو اس کی جمع رجال نہیں ہے تو بیچ میں الف آ گیا، بنا سلامت نہیں۔ اسی طرح مسجدن تھا مساجد ہو گیا تو یہ بھی الف آ گیا
تو بنا سلامت نہیں رہی، مگر اس کے برخلاف دیکھیے مسلمون سے جمع جب مسلمون یا مسلمینہ بنائیں گے تو میم سین لام کے آگے حروف لگا کر ہم نے جمع بنا دی اور بنا سلامت رہی۔ و ابنیا جمع تکسیر در ثلاثی بس سما تعلق دارد و قیاس را درو مجال نیست۔ کہتے ہیں کہ جمع تکسیر کی جو بنا ہے ثلاثی میں، جمع تکسیر ثلاثی میں سما کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ یاد رکھیے سما کیا ہوتا ہے کہ عربوں نے ایسا پڑھا تو ان کی تقریر میں ہم نے ویسا ہی پڑھا، اور قیاس کیا ہوتا ہے کہ محض ان سے سننے پر نہیں بلکہ ہم نے باقاعدہ قواعد و ضوابط کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بنایا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں صرف کے اندر۔ اما در ربائی و خماسی بر وزن فعال لو، اور جمع تکسیر کے اندر جو ربائی اور خماسی ہیں وہ فعال لو کے وزن پر آتے ہیں اکثر، جیسے جعفرن سے جعافر، جحمرشن سے جحامر بحذف حرف خامس۔ جحامر جو ہے جحامر یہ پانچویں لفظ کے حذف کے ساتھ آتا ہے جحامر۔ یہ ہو گئی جمع تکسیر کا بیان اور جمع تکسیر کے اوزان۔ جمع ہم نے پہلے جمع کی تقسیم کی، اس لحاظ سے کی بنائے واحد کے اعتبار سے کی، دو قسمیں سامنے آئیں، ایک تکسیر ایک تصحیح۔ جو تکسیر تھی اس کی ہم نے تعریف کی کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا سلامت نہ رہے، اور پھر ہم نے اس کے اوزان بیان کیے۔ تو اوزان میں ہم نے یہ بات کی کہ جو مسئلہ ثلاثی کا ہے تو ثلاثی میں قیاس کو سما کو دخل ہے، قیاس کو وہاں دخل نہیں ہے، لہذا یہاں وزن بیان کرنا فضول ہے۔ اور آگے جو ربائی اور خماسی کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے انہوں نے خاص وزن بتا دیا فعال لو۔ پھر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بھائی فعال لو تو 4 کے لیے ہے، ربائی کے لیے ہے، جبکہ ہم خماسی کے لیے بھی یہ وزن بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تشویش بھی دور کر دی اور کہہ دیا کہ حذف حرف خامس، نہ یہ بات نہیں ہے، پانچواں حرف یہاں حذف کر دیا جائے۔ اس کے بعد جمع تصحیح آنس کے بنائے واحد درو سلامت ماند و آن بر دو قسم است، جمع مذکر و جمع مؤنث۔ جمع مذکر انس کہ واو ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مقصور و نون مفتوح در آخرش پیوندت جو مسلمون و مسلمین۔ اور جمع تصحیح کیا ہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمینہ۔ اور پھر جمع تصحیح جو ہے وہ دو قسم پر ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اس کو سالم بھی کہتے ہیں، تصحیح کو جمع تصحیح کو سالم بھی کہتے ہیں جی۔ جمع مذکر وہ ہے جس کا واو ساکن ما قبل مضموم ہو یا ساکن ما قبل مکسور ہو، جیسے، اور اس کے آخر میں نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے ما بعد نون مفتوح ہے۔ اسی طرح مسلمینہ یا ساکن ہے ما قبل مکسور ہے ما بعد نون مفتوح ہے۔ اسی طرح آگے دوسری قسم جمع مؤنث سالم نصب کے الف پتائے بآخرش پیوندد، آنست کے الف بتائے بآخرش پیوندد کیوں مسلماتن۔ جمع مؤنث وہ ہے کہ الف تا کے ساتھ مل کر الف تا کے ساتھ مل کر آئیں، یا اس کو یوں کہیں اگر آسان لفظوں میں تو وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو، جیسے مسلماتن۔ اور آگے پھر اس جمع کی تقسیم کر رہے ہیں، جمع بے اعتبار معنی۔ اب یہاں تک انہوں نے
پچھلی جو تقسیم کر چل رہی تھی با اعتبار بنائے واحد وہ مکمل کر دی. دو قسمیں بنائیں، مکسر اور جمع تصحیح یا مکسر اور سالم. مکسر کی انہوں نے بیان کیا مکسر کا مکمل، اور آگے تصحیح یا سالم کی دو قسمیں بیان کیں اور ان کا طریقہ کار بتایا کہ یہ کیسے ہوں گے، ان کی ہیئت بیان کی. اس کے بعد پھر ایک جمع کی تقسیم بیان کی. تقسیم جمع با اعتبار کثرت و قلت اس لحاظ سے دو قسم پر ہے. بر دو نو است جمع قلت و جمع کثرت. جمع قلت اناس کے بر کم از 10 اطلاق کنن، 10 سے کم پر اطلاق ہو، جس کا 9 تک، یعنی 9 اس میں شامل ہے، 10 شامل نہیں ہے. وہ آرا چہار بناس، اور جمع قلت کی بنائیں جو ہیں وہ 4 ہیں. ان میں سے ایک افعولن اقلبن کے وزن پر، افعال اقوال کے وزن پر، افعلۃ اعونۃ کے وزن پر، فعلۃ غلمۃ کے وزن پر. تو یہ انہوں نے اوزان بیان کر دی اس کے. اور ودو جمع تصحیح با الف و لام، یعنی مسلمون و مسلمات. اور جمع تصحیح میں جمع قلت کے اوزان میں بنائیں جو بیان کر رہے ہیں ان میں 2 مسلمون اور مسلماتن بھی شامل ہیں. یہ بھی اطلاق کرتے ہیں 9 تک جمع کا، یعنی 7 کو ہم مسلمون کہہ سکتے ہیں، 8 کو مسلمون کہہ سکتے ہیں. تو مسلمون اور مسلماتن بھی 9 تک جمع قلت میں شامل ہیں. و جمع کثرت آنست کے بردہ و بیشتر از دہ اطلاق کنند و ابنی ہر چی غیر ازیں شش بناس. ان کی جو اوزان ہیں و جمع کثرت انس کے، یہ 10 اور 10 سے زیادہ پر اطلاق کرتے ہیں. اور ان کی ابنیہ، ان کی بنائیں وہ ہیں جو ان 6 کے علاوہ ہیں، ان 6 کے علاوہ ہیں. انہوں نے یہاں ایک یہ بات کی ہے، افعولن 1، افعالن 2، افعلتن 3، فعلتن 4، اور مسلمون اور مسلماتن 6. انہوں نے کہا کہ ان 6 کے علاوہ جو ہیں وہ تمام جمع کثرت کے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ان 6 نہیں بلکہ 4 کہنا چاہیے تھا. مسلمون اور مسلماتن یہ بھی تو انہوں نے 6 میں شمار کیے ہیں، اور یہ ان کا اطلاق ہوتا ہے جمع کثرت پر، یعنی مسلمون اور مسلماتن. یہ قلت کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اور کثرت کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا درس، جس میں ہم نے جمع کی اقسام پڑھیں، اسم کی اقسام پڑھیں، اور ان کی بنائیں پڑھیں، اور ان کی مزید تقسیمیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو صحیح بیان ہوا اس کو قبول فرمائے. ھذا ھو المرام اللہ.